السلام علیکم۔ میں بہت خوش نصیب تھی جسے حنیف جیسا بھائی ملا تھا۔ میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں تھا بلکہ بہت سے لوگوں کا بھائی تھا، خاص کر یتیم بچے بچیوں کا۔ میرے بھائی نے لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وہ کام کیا تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ کہنے کو تو میرے بھائی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ایک بہت بڑا کاروبار تھا، دھن دولت ہر چیز تھی، لیکن میرے بھائی کو پھر بھی یتیموں سے بہت پیار تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں بھی یتیم تھے، ہمارے ماں باپ کا سایہ بھی ہمارے سر پر نہیں تھا، اسی لیے بھائی کا سلوک یتیموں کے ساتھ بہت مختلف ہوتا تھا۔ جہاں یتیم بچے بچی کو دیکھتے تو اس سے فوراً گھر لے آتے، پیار محبت کرتے، پھر اپنے یتیم خانے لے جاتے۔ میرے بھائی نے کچھ سالوں پہلے یتیم خانے کی بنیاد رکھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یتیم خانہ یتیم بچوں سے بھر گیا تھا۔ ہر کوئی انہیں پہچانتا تھا، وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، ان کی نیکی کے دور دور تک چرچے تھے۔ ان کے یتیم خانے کے لیے لوگوں نے ڈونیشن بھی دیا، جس سے میرے بھائی پوری طرح یتیم بچوں پر خرچ کرتے۔ میں جہاں جاتی لوگ مجھے میرے حنیف بھائی کی پہچان سے پہچانتے تھے۔ اس سے بڑھ کے میرے لیے اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے بھائی نے غریبوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے اس کام میں حصہ لوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، بھائی مجھے کبھی بھی یتیم خانے نہیں جانے دیتے تھے۔ بہت دفعہ عید کے موقع پر میں نے بھائی سے کہا، میں بھی نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتی ہوں، میں اپنے پیسوں سے یتیم بچوں کو تحائف وغیرہ دینا چاہتی ہوں، لیکن بھائی ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ وہ یتیم خانے میں خود ہی اتنا کچھ دیتا رہتے ہیں کہ مجھے کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یتیم خانہ بھائی کا تو اپنا ہی تھا، لیکن میں اپنے پیسوں اور دل سے یہ سب کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے مجھے کبھی یتیم خانے نہیں جانے دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید بھائی کو یہ خوف ہے کہ مجھے وہاں جا کر احساس محرومی ہوگا۔ میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کو کھویا ہوا تھا، اسی لیے وہ مجھے اس جگہ سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے میں بار بار بھائی سے اس بات کو لے کر ضد نہ کرتی۔ ویسے بھی میرے لیے میرے بھائی کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی۔ میں انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی، کالج میں پڑھتی تھی۔ اکثر کالج میں اس بات پہ بڑی بحث ہوتی تھی کہ یتیم خانوں میں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں بہت بری طرح رکھا جاتا ہے، ان سے بہت کام کروائے جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نیوز چینل پر بھی اکثر یتیم خانوں کے بارے میں ایسی خبریں آتی رہتی تھی۔ جب بھی ایسا کوئی قصہ نکلتا تو میں فوراً جھگڑا کھڑا کر دیتی تھی اور کہتی کہ میرا بھائی اپنی جان سے زیادہ یتیم بچوں کو پیار کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائی نے تو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ انتظام کیے تھے۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ خاص ٹیچر یتیم خانے میں آتی ہیں جو بچے بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر یتیم بچے کو اس کا بنیادی حق ملے۔ مجھے اپنے بھائی پر بڑا ناز تھا۔ میں سینہ چوڑا کر کے کہتی تھی کہ میرا بھائی یتیم بچوں کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ میرا بھائی اکثر کہتے تھے کہ میں نے اور تم نے زندگی میں جو مشکل حالات دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی اور نہ دیکھے، اسی لیے میں خود ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں۔ بھائی صرف 17 سال کے تھے اور میں 12 سال کی تھی جب ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا اور اپنے باپ کے گھر میں ہم دونوں بالکل تنہا رہ گئے۔ اس وقت میرے 17 سال کے بھائی نے نوکری شروع کی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کام کرتے تھے، صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ہمارے حالات بدلنے لگے۔ بھائی نے چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کیا، اس نے ترقی کی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دن پورے طرح بدل گئے۔ ہم چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں اور پھر بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے موٹر سائیکل سے چھوٹی کار اور پھر بڑی گاڑی خرید لی، گھر میں ملازم رکھ دیے، مجھے اچھے کالج میں داخلہ دلایا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم خانہ کھول رہے ہیں
اور انہوں نے وہ یتیم خانہ میری ماں کے نام پہ کھولا تھا۔ میں بھائی کی اس ترقی پر بے انتہا کی خوش تھی۔ میرے لیے تو ماں بھی وہی تھے اور باپ بھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں رات کو دیر رات تک جاگ رہی تھی۔ ایک عجیب بات ہوئی۔ عموماً میں 10 بجے اپنے کمرے میں بند ہو کر سو جایا کرتی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں۔ بھائی اپنے کاموں سے فارغ ہو کے دیر رات تک لوٹتے تھے۔ ہماری ملاقات صبح کے وقت ہوا کرتی تھی، لیکن اس رات کیونکہ مجھے جاگتے ہوئے 1 بج گیا، کیونکہ مجھے ایگزام کی تیاری کرنی تھی، تو میں نے باہر بھائی کی گاڑی کی آواز سنی۔ تو میں نے سوچا میں بھائی کو کھانا بھی دے دوں گی اور چائے کا بھی پوچھ لوں گی۔ صبح کے گئے وہ شام کو تھکے ہاروں لوٹتے تھے۔ میں ان کے انتظار میں لاؤنج میں کھڑی تھی جب وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ کہنے لگے، گلشن تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ صبح کالج نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا بھائی جانا ہے، اصل میں ایگزام ہے، اسی لیے تیاری کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ پھر آپ کی گاڑی کی آواز سنی تو سوچا کچھ دیر بیٹھ جاؤں۔ مگر یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ میں حیرت سے ہکلاتے ہوئے بولی۔ جنہوں نے پوری طرح دوپٹے اوڑھے ہوئے تھے، چہرے پہ پریشانی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلی آپس میں الجھائے ہوئے وہ بڑی بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے گہرا سانس لیا، کہنے لگا کچھ نہیں، یتیم لڑکی ہیں، رات یہیں گزاریں گی، پھر میں نے خود ہی یتیم خانے لے جاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور جا کے سو جاؤ، میں کھانا کھا کے لوٹاؤں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ دونوں کہاں رہیں گی؟ گھر میں ایکسٹرا کمرے تو تھے نہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ دونوں رات کہاں گزاریں گی؟ بھائی کہنے لگے تم فکر نہ کرو، یہ دونوں میرے کمرے میں رہیں گی اور میں لاؤنج میں گزارا کر لوں گا۔ ایک رات کی تو بات ہے، تم آرام سے جا کے سو جاؤ تاکہ کل امتحان اچھا ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی پڑھائی خراب ہو جائے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر میرا گال زور سے کھینچا اور سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہنے لگے، ساری باتوں کو چھوڑ دو، بس پڑھائی پر توجہ دو، باقی ہر معاملے کے لیے تمہارا بھائی موجود ہے۔ میں نے بھائی کو سینے سے لگایا اور پھر واپس کمرے میں آ گئے۔ میرے لیے یتیم بچے اور بچیوں کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور پہلی دفعہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی 2 لڑکیاں ہمارے گھر آئی تھی۔ پھر میں اپنی پڑھائی کرتی رہی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے دوبارہ سے کتابیں کھولیں۔ سوچا کہ گارڈن میں جا کر پڑھائی کرتی ہوں۔ کمرے سے باہر نکلی تو بھائی لاؤنج میں نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ بھائی کہاں گئے؟ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اگر بھائی کمرے میں ہیں تو پھر وہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں گارڈن میں آ گئی، پڑھائی کرتی رہی۔ 9 بجے کے قریب میں کالج جانے کے لیے نکل رہی تھی جب بھائی اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے۔ میں نے فوراً بھائی سے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگے، تمہیں اتنی فکر کیوں لگ گئی؟ انہیں جہاں جانا تھا میں نے پہنچا دیا۔ تم پریشان نہ ہو اور گارڈز کے بغیر نہ جایا کرو، اچھے کام کرنے والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ میرے بھی بہت زیادہ دشمن ہیں، ڈرتا ہوں کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بھائی کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہا کہ آپ یتیم خانہ چلاتے ہیں، ایک یتیم خانہ چلانے والے کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ تو نیکی کا کام ہے۔ بھائی کہنے لگے، کچھ لوگوں کو نیکی کا کام برداشت نہیں ہوتا۔ خیر تم ان معاملوں میں نہ الجھو اور گارڈز کے بغیر نہیں جایا کرو۔ بھائی کی بات سن کر میں ساری لاتے ہوئے باہر نکل گئی تو 2 گارڈز ابھی بھی میرے ساتھ تھے۔ پھر میں کالج پہنچ گئی۔ امتحان کا دن تھا۔ میں نے اچھی طرح امتحان دیا۔ جب میں تھک کر گھر واپس لوٹی تو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلی رات بھی میں بہت مشکل سے سوئی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں پوری طرح فریش تھی۔ مجھے ان لڑکیوں کا خیال آیا۔
وہ 14-15 سال کی 2 لڑکیاں تھیں، نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ شاید بھائی نے انہیں اپنے یتیم خانے میں چھوڑا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر اب افسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں کبھی میں نے اس طرح کے حالات دیکھے تھے، لیکن میرے ساتھ میرا بھائی تھا۔ شاید ان دونوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بار بار ان دونوں کا خیال آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ میں دوپہر میں اچھا خاصا سو چکی تھی، اس لیے میرا رات کو دیر تک پڑھنے کا ارادہ تھا۔ میں اپنی کتابوں میں مصروف تھی جب رات کو 12 بجے کے قریب مجھے بھائی کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تاکہ بھائی کے ساتھ کھانا کھا سکوں، لیکن اس وقت میں پوری طرح حیران رہ گئی جب بھائی کے ساتھ 2 اور لڑکیاں کھڑی تھی، اور وہ بھی پچھلی لڑکیوں کی طرح بہت سیدھی سادھی معصوم سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بھائی اب یہ کون ہے؟ کہنے لگے، تم نے کیا چوکیداری شروع کر دی ہے؟ تمہیں میرے کام کا پتہ تو ہے، میں یتیم خانہ چلاتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، اب کہیں سے یتیم لڑکیاں ملتی ہیں تو میں پہلے انہیں گھر لے آتا ہوں۔ رات کو اندھیرے میں یتیم خانے کہاں لے کر جاؤں؟ لیکن وہاں بھی پورا پروسیس ہوتا ہے، مجھے گھر آنے میں اور دیر لگ جائے گی، اس لیے میں صحیح وقت میں ان کو یتیم خانے چھوڑ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر بھائی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا، جبکہ ان دونوں لڑکیوں کو بھائی نے اپنے کمرے پہنچا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد بھائی مجھ سے امتحان کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، بس زیادہ دن نہیں ہے، میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کر کے تمہاری خوب دھوم دھام سے رخصتی کروں گا اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں گا۔ سارا دن مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں اچھل پڑی۔ کہا، بھائی میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، مجھے آگے ماسٹر کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگے، سارے شوق شادی کے بعد پورے کرنا، میں اپنا فرض جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کے آگے شرمندہ نہ رہوں۔ بھائی کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں آگے کچھ نہ کہہ سکی، البتہ میرا جلدی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگی۔ بار بار بھائی کی بات مجھے یاد آتی تو میرا دل بے چین ہونے لگتا۔ اگر بھائی واقعی میری شادی کرنے کی ٹھان چکے تھے تو پھر میں انہیں کسی بھی طرح روک نہیں سکتی تھی۔ ساری رات ایسے ہی سوچوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح بھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکیاں گھر میں نہیں تھیں جنہیں رات کو بھائی لے کر آئے تھے۔ میں تو صبح 6 بجے اٹھ گئی تھی۔ پھر بھائی آخر انہیں کب چھوڑ کر آئے؟ میں نے تو بھائی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ تجسس ہو رہا تھا بھائی کب ان لڑکیوں کو چھوڑ کر آئے۔ اس دن بھائی ناشتے کے لیے بھی صبح صبح اٹھے۔ میں بھائی کو پیپر دینے کے لیے گئی، رات کو پھر میں نے دیکھا بھائی کے ساتھ اور 2 جوان لڑکیاں حسین تھیں جنہیں بھائی نے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر لاؤنج میں بیٹھ کے سگریٹ پینے لگے۔ بھائی کی سگریٹ پینے کی عادت مجھے بالکل پسند نہیں تھی، لیکن وہ جب بھی تنہا ہوتے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے۔ میں نے بس ایک نظر بھائی پر ڈالی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن بعد اماں کی برسی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بار میں اماں کی برسی پر یتیم خانے ضرور جاؤں گی۔ میں نے کچھ طوائف وغیرہ خرید رکھے تھے جو میں نے یتیم بچوں کو دیے تھے۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ میں یتیم خانے جانا چاہتی ہوں، تو بھائی نے صاف منع کر دیا۔ لیکن جب میں کالج گئی تو کالج سے واپسی پر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے یتیم خانے لے چلو، اور راستے میں کسی بڑی سی شاپ پر مجھے روکنا، میں بچوں کے لیے سامان خریدوں گی۔ ڈرائیور نے ایک نظر راستے میں کسی بڑی سی شاپ پر گاڑی روکنا کیونکہ میں بچوں کے لیے کچھ طوائف لینا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا، صاحب جی نے آپ کو یتیم خانے لے جانے سے منع کیا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے یتیم خانے جانا ہے۔ وہ بیچارہ میرے آگے مجبور ہو گیا، پھر ایک بڑی سی شاپ پہ لے گیا جہاں سے میں نے بہت ساری کینڈی اور چاکلیٹ خریدی تھی۔
اور پھر وہ مجھے یتیم خانے لے گیا۔ وہاں کا عملہ مجھے پہچانتا تھا، سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ میں یہاں دوسری دفعہ آئی تھی۔ پہلی دفعہ جب اس یتیم خانے کا افتتاح ہوا تھا تب آئی تھی۔ اس کے بعد میں کئی سالوں سے آج یہاں آئی تھی۔ میں بچوں سے ملنے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن وہاں کی مینیجر نے مجھے باتوں میں لگا رکھا تھا۔ میں نے اچھی طرح نوٹ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اندر جانے سے روک رہی ہے۔ میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید یہاں یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ میں زبردستی اندر داخل ہو گئی۔ یتیم خانہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، صفائی ستھرائی، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف لڑکیوں کا حصہ تھا۔ میں اس طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے وہ لڑکیاں بھی نظر آ جائیں گی جنہیں بھائی راتوں کو ہمارے گھر لے کر آتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکیاں تھیں۔ میں ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس حصے میں جا کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں بہت کم لڑکیاں تھیں، اور وہ لڑکیاں تو نظر نہیں آ رہی تھی جنہیں میں نے بھائی کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی لڑکی سے کوئی سوال جواب کرتی یا طوائف تقسیم کرتی، میرا بھائی وہاں چلا آیا۔ غصے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا گلشن کہ تم یتیم خانے نہیں آؤ گی، چلو اسی وقت گھر واپس چلو۔ بھائی نے سارے طوائف مجھ سے لے کر مینیجر کو دیے اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ میں حیران تھی کہ بھائی اس وقت یتیم خانے میں کیا کر رہے تھے۔ یہ تو ان کے آفس کا وقت تھا، وہ شام کو فارغ ہو کر یتیم خانے آیا کرتے تھے۔ بھائی غصے میں کہنے لگے، وہ تو مینیجر کی مجھے کال آ گئی تھی، اس سے پتہ چلا کہ تم یہاں آئی ہوئی ہو۔ بھائی نے قہر برساتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، غصے سے کہنے لگے کہ دوبارہ اس جگہ مت آنا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے حیرت سے بھائی سے کہا، مینیجر نے آپ کو انفارم کیوں کیا؟ ایسی بھی کیا بات ہے جو میں یتیم خانے میں قدم نہیں رکھ سکتی؟ بھائی کا یہ غصہ میرے لیے حیران کن تھا۔ بھائی نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ انہیں اس قدر غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا انہیں آج آیا تھا۔ بھائی نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر وہ کہنے لگے، اب کھانا کھاؤ اور اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے، دیکھو گلشن، ضد مت کرو، تم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوگا، گاڑی میں واپسی پر تم یتیم خانے چلی گئی تھی، اب پہلے کھانا کھاؤ، چلو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بھائی نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ میں نے غصے میں اپنے بیگ ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یتیم خانے والا کیا معاملہ ہے، اور یتیم خانے میں تو وہ لڑکیاں نہیں تھی جو ہمارے گھر آتی ہیں، انہیں آپ نے کہاں چھوڑا ہے اور کب چھوڑا ہے؟ میں کسی طور پر اپنے سوالوں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ پہلے تو بھائی مجھے ٹالتے رہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھائی میرے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے، گلشن، تمہیں پتہ ہے جب اماں ابا کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں صرف 17 سال کا تھا، نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا، نہ نوکری تھی اور نہ کوئی ڈگری۔ میں اکیلا نہیں تھا، مجھ پر تمہاری ذمہ داری بھی تھی۔ میں نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلا تو میں نے زمانے کی بہت ٹھوکریں کھائی، ہر طرف جوتے چرخائے، لیکن کوئی تجربہ پوچھتا تھا، کوئی ڈگری مانگتا تھا، کوئی مجھے کم عمر کہہ کر بھگا دیتا تھا۔ بس اسی طرح میں کئی دنوں تک سڑکوں میں رولتا رہا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں صبح سے شام تک بس نوکری کی تلاش میں رہتا تھا، کہیں اینٹوں اٹھا لیتا، کہیں ٹرکوں میں بجری بھر لیتا، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی چند سکوں کے سوا ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ مجھے تمہیں اچھی تعلیم دلوانی تھی، گھر کا خرچہ اٹھانا تھا۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد میں تمہارا باپ بن کے تمہارا خیال رکھوں گا، اسی لیے تمہیں دنیا کی ہر سرد و گرم اور دھوپ سے بچانے کے لیے میں نے ایک گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کا ایک بندہ مجھے اینٹیں اٹھانے والی جگہ پہ ملا تھا۔ جب اس نے میری پریشانیوں کے بارے میں جانا تو وہ خود مجھے اپنے دفتر لے گیا، اس نے ہی مجھے کام دلوایا۔
بظاہر تو وہ ڈیلیوری کا کام تھا، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا یہ کوئی نارمل ڈیلیوری نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ ایسی چیزوں کی ڈیلیوری ہے جو نشے کی تھی، جو ان لوگوں کو نشے کی لت لگا دیتی تھی۔ جب یہ حقیقت مجھ پر کھلی تو میں خود بھی گھبرا گیا۔ میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ لوگ مجھے اتنی آسانی سے نوکری چھوڑنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اب میں انہیں اپنے سارے اڈوں اور رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ تمہاری زندگی کو لے کر وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ کام نہ کیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور پھر میں مجبور ہو گیا۔ تمہاری ذمہ داری مجھ پر تھی، میں ان کے ساتھ کام کرتا چلا گیا۔ ایک اچھی خاصی رقم ملتی، گھر کا خرچہ چلا کر بھی پیسے بچ جاتے تھے۔ کچھ عرصے میں پیسے بچا کر میں نے ہمارے لیے ایک بڑا گھر خرید لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے گروپ میں میری ترقی ہوتی چلی گئی۔ میں باس کا رائٹ ہینڈ بن گیا۔ ہر بڑا کام میں خود اپنے سامنے کرواتا اور مجھے لاکھوں ملتے۔ اس طرح ہمارے حالات بدلے۔ پھر ایک دن باس نے مجھے بتایا کہ اب منشیات کے کام میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ آج کل لڑکیوں کا کام عروج پر ہے، خاص کر عرب ممالک میں لڑکیوں کا کام زیادہ چلتا ہے، اس لیے تم لڑکیوں کا انتظام کرو، انہیں بھجوانا اور بیچنا اور آگے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرا باس کہنے لگا کہ تم وائٹ کالر ہو، کوئی تم پر شک نہیں کرے گا۔ تم یتیم خانہ بنواؤ، اپنے ماں کے نام سے مدد کرنا شروع کر دو، یتیم لڑکیاں خود تمہارے پاس آئیں گی اور پھر ہم انہیں باہر بھیج دیں گے، اور اگر کبھی یتیم لڑکیاں نہ ملیں تو ہم اغوا کر لیں گے، ہم انہیں بھی یتیم ظاہر کریں گے اور ہم ایسے پیپر بنوائیں گے جیسے ہم ان یتیم لڑکیوں کو باہر ملکوں کے لوگوں کو گود دیتے ہیں۔ 13-14 سال کی لڑکیوں کو باہر بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اگر یتیم خانے کے دستاویز ساتھ لگے ہوں تو، اور باہر کے ملک میں کوئی ایسا جوڑا ہوتا جو بچیوں کو گود لینے کے لیے تیار ہوتا، تو بہت آسانی سے ہم لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک گناہ کرنے کے بعد میرا دل ویسے ہی سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے یہاں کا کام سنبھال لیا تھا۔ باہر ملکوں کا کام باس دیکھنے لگ گیا، وہ گود لینے والی جعلی جوڑے کو تیار کرتے اور میں یہاں سے یتیم بچیوں کو بھجوانے کا کام کرتا۔ جو لڑکیاں ہمارے گھر آئی تھی وہ سب یتیم تھی، مجھے دوسرے یتیم خانوں سے ملی تھی، اور میں نے انہیں مستقبل کے سہانے سپنے دکھا کر انہیں پردیس بھیجا تھا، جبکہ وہاں جو جوڑا انہیں ریسیو کرتا تھا وہ کچھ عرصے بعد انہیں جسم فروشی کے کام پہ لگا دیتا تھا۔ میں نے تم سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف تمہارے سامنے کر سکوں۔ اور رہی بات یہ کہ میں نے تمہیں یتیم خانے کیوں نہیں جانے دیا، تو وہاں پر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمروں کی ایکسس میرے باس کے پاس ہے، وہ خود یتیم خانے پہ نظر رکھتے ہیں، وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر انہیں جو اس قابل لگتی ہے، جنہیں آگے زیادہ پیسوں میں فروخت کیا جا سکتا ہے، وہ انہیں باہر بلوا لیتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم ان کی نظر میں آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے تمہارے لیے پریشان کرنے لگے۔ جب سے تم جوان ہوئی ہو میں نے تمہیں چھپا کے رکھا ہے، تمہاری خوبصورتی سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں تمہیں بغیر گارڈ کے اسی لیے باہر نہیں جانے دیتا تاکہ تم کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگو۔ یہ کہہ کر بھائی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بھائی حنیف کو دیکھ رہی تھی۔ یتیم خانے کے نام پر انہوں نے جو معصوم بچیوں کے ساتھ کیا تھا وہ یقیناً ناقابل برداشت تھا۔ میں بھائی کو کیسے معاف کرتی؟ ان کے گناہوں کو مجبوری کہنے کا کوئی لفظ نہیں تھے، کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ ان کا یہ گناہ دھل سکے یا معافی کے قابل سمجھا جاتا۔ گناہوں کی اس دلدل پر انہوں نے خود اپنے قدم جمائے تھے۔ مجھے اور اپنے وجود کو بچانے کے لیے نہ جانے انہوں نے کتنی لڑکیوں کو اس اذیت میں دھکیلا تھا۔ میں غصے میں کھڑی ہوئی اور نفرت سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے تو اپنی بہن کو ان کیمروں سے بچا لیا،
اگر اپنی بہن کی عزت اور زندگی کی اتنی پرواہ ہے تو پھر دوسرے کی بہن کو بے مول کیوں سمجھا؟ کیا صرف میں اور آپ بہن بھائی ہیں؟ کیا یہ رشتہ دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے؟ اگر آپ میرے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں تو وہ یتیم لڑکیاں تو آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے یتیم خانے میں آئی تھی، ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ بھائی مجھ سے معافی مانگ لینے گئے، لیکن میں نے اسی وقت پولیس کو کال ملائی اور بھائی سے کہا آپ اپنے ہر جرم کا اقرار کریں اور اپنے حصے کی سزا کاٹیں اور پھر ہم ایک سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اب اس بے سکونی اور بوجھ والی زندگی کے ساتھ ہم دونوں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور نہ میں آپ کو اس طرح معاف کر سکتی ہوں، نہ آپ کے ساتھ مزید میرا گزارا ناممکن ہے۔ میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اپنے گروپ کو خود اریسٹ کروائیں اور اپنی سزا پوری کریں۔ اس کے بعد میں اور آپ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ہم دونوں مل کر نوکری کریں گے، اپنا گھر چلائیں گے، لیکن دوسروں کی بچیوں کو بیچ کر پیسے کمانا گناہ ہے۔ میرا بھائی میرے کہنے پر پولیس کے آگے اقرار جرم کر چکا تھا، پولیس کا گواہ بن کر پورے گروہ کو پکڑوایا، سارے مجرم بے نقاب ہو گئے۔ عدالت نے میرے بھائی کو بس 2 سال کی سزا سنائی تھی، کیونکہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن کر ایک بہت بڑے گروہ کو پکڑوایا تھا۔ 2 سال بھائی نے جیل میں گزارے اور میں نے بہت مشکل حالات میں، لیکن میرا دل مطمئن تھا۔ 2 سال بعد جب بھائی چھوٹ کر آئے تو ہم دونوں بہن بھائی نوکری کرنے لگے۔ آج ہم ایک چھوٹے سے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی پہلے کی طرح پریشان نظر نہیں آتے، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ہاں، جو گناہ انہوں نے کر دیے ہیں ان پر انہیں بھی پچھتاوا ہے، لیکن اب ہم ہیپی لائف گزار رہے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ میں نے ایسا کر کے صحیح کیا یا غلط، یا مجھے بھائی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، یا جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا۔ کمنٹ میں بتائیے گا۔ بائے بائے۔